أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. صدق الله العظيم. قرآن کریم کے پڑھنے کے جو آداب ہیں، پہلی آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے انہی کو ذکر کیا کہ جب قرآن کریم پڑھا جائے تو کان لگا کر کے سنو اور خاموش رہ کر کے سنو. اس آیت کریمہ کے اندر اور اللہ تعالیٰ آداب کو ذکر فرماتے ہیں کہ قرآن مقدس ہو یا اللہ کا ذکر ہو، اگر اس کو اس کے طریقے کے مطابق انجام دیں گے تو فائدہ ہوگا، اور اگر اس کے خلاف کرو گے تو نقصان ہوگا. یہاں اس آیت مقدسہ کے اندر اللہ رب العزت ایک ادب یہ ذکر کر رہے ہیں کہ جب تم اپنے رب کو یاد کرو، جب تم اپنے رب کا ذکر کرو تو پہلا ادب یہ ہے کہ اپنے دل کے اندر کرو، گڑ گڑاتے ہوئے کرو، ڈرتے ہوئے کرو. قرآن کریم اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو پہلا طریقہ اور پہلا ادب یہ ہے کہ آپ دل کے اندر پڑھیں. اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ آپ نہ تو زبان کو حرکت دیں اور نہ ہی آپ زبان سے تلفظ کو ادا کریں، بس ذہن کے اندر استحضار ہوتے ہوئے من کے اندر اللہ کا ذکر کرنا ہے، جس کو ذکر سری کہا جاتا ہے. آپ خانقاہوں کے اندر گئے ہوں گے، وہاں مشائخ طریقہ اختیار کراتے ہیں کہ آپ کو ذکر من کے اندر کرنا ہے. آنکھ بند کر لیجئے، اللہ کا استحضار کیجئے کہ رب کریم ہمارے سامنے موجود ہے اور ہم اس کا ذکر کر رہے ہیں، تسبیحات پڑھ رہے ہیں، ذکر و اذکار کر رہے ہیں. من کے اندر کرنا چاہیے. یہاں ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ آپ جب اللہ کا ذکر کریں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ شور مچا کر کے کیا جائے، یہ ضروری نہیں ہے کہ دکھا کر کے کیا جائے. آپ کو بھی ذکر کرنا ہے تو اپنے من کو رب کی طرف لگا لیا جائے. مراقبے کی شکل جو ہوتی ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کا ذکر آپ من لگا کر کے کر رہے ہیں، اس سے فائدہ کیا ہوگا
کہ جب آپ ذکر کریں گے من کے اندر تو اس وقت میں گڑ گڑانا بھی اور اس وقت کے اندر اللہ کا خوف بھی بدرجہ اتم ہوگا۔ ہم جس رب کو یاد کر رہے ہیں، جس رب کا ذکر کر رہے ہیں، جس رب کی تسبیح پڑھ رہے ہیں، جس رب کی تقدیس کے ہم گن گا رہے ہیں، وہ رب ہمارے من کو پڑھ رہا ہے، ہمارے دلوں سے وہ واقف ہے، ہمارا رب ہمارے دلوں کو جان رہا ہے، تو آپ کا تعلق اللہ سے قریب تر ہوتا چلا جائے گا، چونکہ نہ اس میں دکھاوا ہوگا، نہ ریاکاری ہوگی، نہ نمود ہوگی، نہ شہرت ہوگی، بس رب جانتا ہے اور رب کا بندہ لگائے ہوئے ہے۔ یہ پہلا طریقہ ہے کہ اگر ہم ذکر کریں تو اس انداز سے ہمیں کرنا چاہیے۔ اور دوسرا ہے کہ آپ اگر ذکر کر رہے ہیں تو آپ زبان سے کیجئے لیکن آواز نہ نکالیے۔ آپ ذکر کر رہے ہیں تو آپ کے ہونٹوں کو حرکت ہونی چاہیے، آپ کے ہونٹ ہل رہے ہیں کہ آپ کیا ذکر کر رہے ہیں، بس آپ سمجھ رہے ہوں، آپ کے ہونٹ حرکت کر رہے ہوں، آواز بالکل نہیں ہے، تو اس وقت کے اندر بھی اس کا تعلق اپنے رب سے قریبی ہوا کرتا ہے، چونکہ اس میں کسی کو یہ معلوم نہیں ہو رہا ہے کہ یہ کیا پڑھ رہا ہے، کیا تسبیح پڑھ رہا ہے، کیا ذکر کر رہا ہے، بس رب جانتا ہے اور وہ بندہ جانتا ہے۔ یہ دوسرا ادب اس آیت کریمہ کے اندر بتلایا گیا۔ اور تیسرا ہے دون الجہر من القول، زور زور سے چیخنے کے مقابلے کے اندر آہستہ آواز کے ساتھ میں ذکر کرنا، یہ تیسرا درجہ، یعنی آپ کے ہونٹ حرکت کر رہے ہو اور ہونٹوں سے جو آواز نکل رہی ہے وہ کانوں تک پہنچ رہی ہو، آپ کے کان سن رہے ہو کہ آپ کی زبان نے کیا ذکر کیا، اللہ اللہ کہا ہے، لا الہ الا اللہ کہا ہے، سبحان اللہ کہا ہے، کیا پڑھا ہے، یہ کان بھی سن رہے ہو۔ یہ تین طریقے ہیں جو اس آیت کریمہ کے اندر ذکر کے بتائے جا رہے ہیں۔ ان تینوں طریقوں سے ہٹ کر کے کوئی سا بھی طریقہ ہو وہ اللہ کے یہاں پر مقبول نہیں ہو سکتا ہے، وہ آپ کا اپنا ایجاد کیا ہوا ہوگا، وہ قرآن مقدس سے ہٹ کر کے ہوگا۔ اس لیے ہمیں اللہ کا اگر ذکر کرنا ہے تو انہی تین طریقوں میں سے کوئی ایک طریقہ ہم اختیار کر لیں۔ جب یہ تینوں طریقوں میں سے کوئی طریقہ ہم اختیار کریں گے تو رب نے ہمیں طریقہ بتایا ہے، ہم اس کے مطابق کر رہے ہیں تو اس سے یقیناً ہمیں نفع اور فائدہ ہوگا۔ آپ دیکھیے کہ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ چیخ چیخ کر کے ذکر کرتے ہیں، وہ مناسب نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ بالکل تنہا ہیں، آپ جس کمرے کے اندر ہیں اس میں کوئی اور نہیں ہے، آپ جس جگہ عبادت ذکر کر رہے ہیں وہاں کسی کو کوئی دقت اور پریشانی نہیں ہے تو آپ وہاں زور سے کر سکتے ہیں، لیکن اتنی تیزی نہیں ہونی چاہیے کہ جس سے یہ معلوم ہو کہ یہ چیخ رہا ہے، پکار رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فقہا فرماتے ہیں کہ جب آدمی چیخ کر کے بولتا ہے تو سامنے والے کا ادب و احترام ختم ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر آپ کسی کو سلام کر رہے ہیں تو سلام کے اندر بھی عاجزی کا ذکر کیا ہے، انکساری کا ذکر کیا ہے کہ ایسے سلام کرنا چاہیے کہ سامنے والے کو معلوم ہو کہ آپ نے اس کا احترام کیا ہے، اس کا سمان کیا ہے۔ لیکن کچھ کی عادت ہوتی
یہ ایسے لٹھ مار سلام کرتے ہیں کہ نہ جانے اس کے اوپر کون سا احسان کر رہے ہیں، اور اگر بتایا جائے کہ اتنی زور سے نہیں کرنا چاہیے تو اس میں تعویلیں کر لیتے ہیں، تمہیں آواز نہیں پہنچ سکتی تھی، آپ کا دھیان ہماری طرف نہیں ہو سکتا تھا۔ ایسا سلام کرنا کہ جس سے سامنے والے کو گرانی اور تکلیف ہو، وہ سلام بھی جائز نہیں ہے۔ آج ہم سلام کو اول تو چھوڑے ہوئے ہیں، اور اگر ہم سلام کرتے ہیں تو وہ شریعت کے مطابق نہیں کرتے ہیں، الفاظوں میں گڑبڑی ہوتی ہے، انداز میں گڑبڑی ہوتی ہے، طریقے کے اندر گڑبڑی ہوتی ہے، تو اس سلام سے آپس کے اندر محبت کہاں ہے؟ جبکہ افشوا السلام بینکم حدیث کے اندر وجہ یہی ہے کہ جب آپ سلام کرو گے تو آپس کے اندر محبت بڑھے گی۔ اور آج سلام سے یقین جانیے کہ بعض اکابر یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ شخص ہمیں سلام نہ کرے، چونکہ ایسا لٹ مارتا ہے کہ طبیعت اور دل کے اوپر تکلیف ہوتی ہے اور طریقہ سیکھتا نہیں ہے۔ بلکہ سلام کے اندر بھی وہی کہ پکار سے کم ہلکی آواز، بس جس کو ہم سلام کر رہے ہیں وہ سمجھ جائے کہ اس نے ہمیں سلام کیا ہے۔ ایسا نہیں کہ چیخا جائے، پکارا جائے، شور مچایا جائے۔ یہی حال ہے کہ رب کریم کا جب آپ ذکر کر رہے ہیں تو اس رب کا احترام، اس رب کا ادب ہمارے سامنے ہونا چاہیے۔ اگر ہم نے اللہ کا ذکر کیا، پتہ ہی نہیں کس کو کر رہا ہے، اللہ 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 اللہ، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ رب کا نام کیسے لیا جا رہا ہے، تو پھر ایسا ذکر بھی مناسب نہیں ہے۔ اسی لیے کہا دون الجہر من القول، پکار اور چیخ سے ہلکی آواز کے اندر اپنے رب کو یاد کرنا چاہیے۔ گویا یہ دونوں طریقے لا کر کے بتائیں کہ بعض حضرات کو نفع ہوتا ہے ذکر جہری سے، اور بعض کو نفع ہوتا ہے ذکر سری سے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ حضرات مراقبے کی شکل کے اندر بیٹھے ہوئے ذکر کر رہے ہیں، اور کچھ حضرات ہوتے ہیں کہ ان کی ہونٹوں کی حرکت تو ہوتی ہے، پتہ نہیں چلتا ہے، اور بعض کو ہوتا ہے کہ ان کو آواز سے ذکر کیا جاتا ہے۔ یہ تمام تر کہ کس کو ذکر جہری فائدہ دے گا، کس کو ذکر خفی فائدہ دے گا، اس کا پتہ اگر کرنا ہے تو یہ ہمیں جانا پڑے گا مشائخ کے پاس میں کہ کس آدمی کو کون سا ذکر نفع دے گا۔ جیسے آپ اپنے امراض ظاہریہ کے لیے علاج کے لیے جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس میں، تو وہ ڈاکٹر آپ کے مزاج کو دیکھ کر کے دوائی تشخیص کرتا ہے، کسی کو ایسی دوائی دیتا ہے جو اس کے مزاج کے موافق، چونکہ مزاج کے اندر کبھی ٹھنڈک ہوتی ہے کبھی گرماہٹ ہوتی ہے، تو ایک دوائی تمام کے تمام لوگوں کو فائدہ نہیں دے سکتی ہے، بلکہ دوا مزاج کے موافق ہوا کرتی ہے، اور اس کی تشخیص کرتا ہے نباغ اور حکیم اور ڈاکٹر۔ ایسے ہی ہمیں اللہ کا ذکر کرنا ہے تو کون سا ذکر ہمیں فائدہ دے گا، اس کے لیے ہمیں خانقاہوں کے اندر، اس کے لیے ہمیں اکابر کے پاس جانا پڑے گا، اور وہ آپ کے مزاج کو دیکھ کر کے، آپ کی حالت کو دیکھ کر کے آپ کے لیے نسخہ تجویز کریں گے کہ آپ کو یہ تسبیح پڑھنی ہے، آپ کو یہ پڑھنی ہے۔ ویسے تو اللہ کا ذکر کرتے رہو، خالی نہیں ہے فائدے سے، چونکہ رب کا نام لیا جا رہا ہے، رب کو یاد کیا جا رہا ہے، تو فائدے سے خالی نہیں، لیکن طریقہ اگر غلط ہو جائے تو بجائے فائدے کے کبھی پریشانی بھی آنے لگتی ہے، مزاج کے اندر گرماہٹ آ جاتی ہے، مزاج کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے۔ اس لیے کسی بزرگ کے تربیت میں رہ کر کے ہمیں اپنی اصلاح کرانی چاہیے کہ کیسے ہمیں ذکر کرنا ہے۔ یہ طریقہ
اگر یہ تینوں طریقے آپ اپنا لیں گے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ میں زور زور سے ذکر کرنے سے فائدہ نہیں ہوتا، میں چھوڑ دیتا ہوں، تو اس کی بھی شریعت اجازت نہیں دیتی ہے کہ اپنے رب کے نام کی مالا اگر جپ رہا ہے تو یقیناً اس رب کے نام کا اثر اس کے اوپر ہوگا۔ اگر ہم اللہ کا نام لے رہے ہیں تو رب کریم اپنے نام کی وجہ سے ہمارے اوپر اس کے اثرات مرتب ضرور فرمائیں گے، لیکن طریقہ ہمیں سیکھ لینا چاہیے۔ تو پہلا طریقہ قرآن کریم کہ آپ ذکر کریں تو من کے اندر کریں، اور من کے اندر کرتے ہوئے اللہ کا استحضار ہونا چاہیے کہ رب کو یاد کر رہے ہیں، اس کے نام کے اندر گڑبڑی نہ ہو جائے۔ آپ اس کو ایسا سمجھ لیجئے کہ اگر کسی کا نام جو ہے مثلاً قاری صاحب ان کا نور محمد ہے، اگر آپ نے کہا نور محمد صاحب تو بھاگ کر کے آپ کے پاس جائیں گے، اور اگر آپ کہنے لگے او نورے، تو اس صورت کے اندر بجائے قریب آنے کے اٹھا کر کے اینٹ پھینک کر کے ماریں گے کہ نام لینا بھی نہیں آتا، حالانکہ نورے کا مطلب بھی وہی ہے، لیکن چونکہ ادب کے خلاف آپ نے لیا ہے تو اس میں آپ کو تکلیف ہوگی۔ یہی رب کی طرف دیکھیے کہ ہمارے رب کا نام کیسا ہے، تو اس کو اسی نام سے اسی طریقے سے اگر ہم پکاریں گے تو رب کریم ہماری طرف قریب ہوتا چلا جائے گا، اور اگر ہم نے اس طریقے کو بدل دیا تو یقیناً ہمارے ساتھ میں پریشانیاں آئیں گی۔ تو ہمیں اللہ کا ذکر کرنا ہے تو پہلے من کے اندر کریں، اور اگر اس سے آگے بڑھنا ہے تو اپنے ہونٹوں سے، لیکن یاد یہ رہنا چاہیے کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تکبر نہیں ہو، گھمنڈ نہیں ہو، بلکہ تمام تر توجہ اللہ کی جانب ہونی چاہیے۔ بعض لوگوں کی حالت ہوتی ہے تسبیح ہاتھ میں لے رکھی ہے، اے جابر بھائی یہاں کوئی تسبیح بھی گھوم رہی ہے اور ادھر سے آواز بھی لگ رہی ہے، اتنے جابر بھائی کہا اتنے 10 دانے گھما دیے، وہ کون سی چیز پڑھی گئی ہے؟ یہ ذکر نہیں ہے، یہ ذکر کی توہین ہے۔ ایسی کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ تجارت کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، گراہک اور کسٹمر سے بات بھی کر رہے ہیں، گالیاں بھی دے رہے ہیں اور تسبیح کے دانے گھوم رہے ہیں، تو یہ ذکر نہیں ہے، یہ یقیناً ذکر کی توہین ہے۔ یہ طریقہ ہم نے اپنا رکھا ہے، یہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے ہے کہ ہماری تسبیح کو دیکھ کر کے ہمارے جال میں پھنس جائے۔ یہ ذکر نہیں ہوگا، بلکہ ذکر یہ ہے کہ رب کا اگر ہم نام لے رہے ہیں تو رب کا نام احترام کے ساتھ میں ہونا چاہیے۔ رب کی تقدیس بیان کر رہے ہیں تو اس رب کا استحضار ہمارے ذہنوں کے اندر ہونا چاہیے، تب جا کر کے نورانیت ہمارے اندر آئے گی۔ آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ اللہ کی ایک تسبیح پڑھ لو، ایک ہفتے تک آپ نے پڑھی، کہتے کچھ اثر ہی نہیں ہوا۔ جب آپ نے طریقے سے پڑھی ہی نہیں ہے تو وہ نام کا اثر کیسے ہوگا؟ یقین جانیے اگر ایک ہفتے تک آپ نے اللہ کا نام اس انداز سے لیا کہ رب دیکھ رہا ہے اور دل کے اندر محسوس ہو رہا ہے، تو ایک ہفتے کے اندر آپ کے دل کے اندر سے خود یہ آواز آئے گی کہ میرا قلب جو ہے اللہ 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 کہہ رہا ہے۔ لیکن جب ہمیں استحضار ہی نہیں، بس پکار رہے ہیں، فارملٹی پوری کر رہے ہیں، تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور اگر ذکر جہری کر رہے ہیں تو اس کے اندر یہ ادب ہونا چاہیے کہ آپ کے ذکر جہری سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ کوئی سونے والا ہے تو اس کو نیند کی خرابی نہ ہو، کوئی اور اپنے معمولات کر رہا ہے تو اس میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ یہاں ایک خرابی اور یہ ہوتی ہے کہ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ گھر سے مسجد میں آ کر کے تہجد کے وقت میں یا فجر کے اول وقت میں آ کر کے مسجد میں بیٹھ کر کے ذکر شروع کر دیتے ہیں۔ اس میں کئی خرابیاں ہیں۔ ایک خرابی تو یہ کہ اپنی نیند تو ان کی غائب ہوئی ہوئی ہے، اب آ کر کے جو مسجد کا ذمہ دار ہے، چاہے مؤذن صاحب ہو، امام صاحب ہو یا طالب علم ہو، اس کی نیند آپ خراب کر دیں گے، وہ آپ کے لیے گیٹ کھولے گا۔
دوسری خرابی یہ ہوگی کہ آپ اتنی زور سے ذکر کریں گے کہ جو برابر میں آرام کرنے والا ہے یا کوئی طالب علم قرآن کریم پڑھنے والا ہے تو اس کے اندر خلل واقع ہوگا۔ اور تیسری خرابی یہ ہوگی کہ آپ کے دل کے اندر عجب پیدا ہوگا، آپ کے دل کے اندر بڑائی پیدا ہوگی کہ دیکھو یہ لوگ کہیں گے کہ یہ تہجد میں مسجد کے اندر آنے والا ہے، مسجد کو آباد کرنے والا ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے دوسرے کو۔ اگر مسجد کے اندر آ کر کے کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو پھر آپ کو زور سے ذکر کرنے کی اجازت نہیں، اپنے گھر کے اندر اپنے کمرے کے اندر کیجئے، لیکن زور بھی اتنا کہ بس آپ کا من اور آپ کے کان اور آپ کے حواس خمسہ سن رہے ہو، کسی اور کو تکلیف نہ ہو۔ یہی طریقہ ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضرات صحابہ کرام نے معلوم کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کا کیا طریقہ تھا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کبھی آپ سرن ذکر کیا کرتے تھے، کبھی جہرن آپ ذکر کیا کرتے تھے، حالات کو دیکھ کے کیا کرتے تھے۔ اگر کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہے تو آپ بلند آواز سے ذکر کر لیتے، اور اگر کسی کو دیکھا کہ پریشانی ہو سکتی ہے تو آپ ذکر خفی کیا کرتے، آہستہ سے کیا کرتے تھے۔ یہی ہمارے لیے اس آیت کریمہ کے اندر اصول ذکر کیا جا رہا ہے۔ اور وہ ذکر کب کرنا ہے؟ بالغدو والآصال، صبح کے وقت کے اندر اور شام کے وقت کے اندر ذکر کرنے کی اللہ تعالیٰ تلقین فرما رہی ہے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان دونوں وقتوں کے اندر ذکر کرنے کا حکم فرمایا۔ صبح کے وقت میں ذکر کر لو، اس کی برکت سے شام تک آپ کا آسانی سے گزر جائے گا۔ شام کو اللہ کا ذکر کر لو، صبح تک آپ کا وقت آرام سے گزر جائے گا۔ یعنی دونوں وقتوں کے اندر ذکر کر لو۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ بالغدو والآصال کہہ کر کے کہ صبح شام کر لو، یعنی 24 گھنٹے اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ صبح اور شام اس لیے کہ اس کے دو ہی کنارے ہیں، ایک صبح کا وقت ہوتا ہے، ایک شام کا وقت ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے جب شروع میں اور شام میں کر لیا تو بیچ میں ذکر کرنا خود بخود آ گیا ہے۔ آپ جب بھی موقع ملے فوراً ذکر کر لینا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تھی علی کل احیانہ، کہ آپ ہر وقت اللہ کے ذکر کے اندر لگے رہتے تھے۔ آپ کی زبان سے، آپ کے قلب سے ذکر الہی جاری رہا کرتا تھا۔ اس لیے ہمیں ان دونوں وقتوں کے اندر خاص طور سے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور جملے کے آخر کے اندر، آیت کے آخر کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ذکر الہی سے غافل مت ہو جانا، اللہ کے ذکر کو مت چھوڑ دینا، اس لیے کہ ذکر الہی سے غفلت، اندھیرا اور تاریکی ہے۔ جب اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیتا ہے تو دل مردہ ہو جاتا ہے، تاریکی چھا جاتی ہے، اور پھر اس وقت کے اندر اسے خیر کے کام کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ ان الذین عند ربک لا یستکبرون، آیت کریمہ کی آخری آیت، سورت کی آخری آیت ہے۔ اس کے اندر فرماتے ہیں اللہ تعالی، جو لوگ تکبر کرتے ہیں، جو لوگ گھمنڈ کرتے ہیں، وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتے ہیں، لیکن جن کا مقام اللہ کے یہاں پر ہے، جو اللہ کے نزدیکی لوگ ہیں، جو اللہ کے قریبی لوگ ہیں، وہ اللہ کے ذکر سے، اللہ کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کے قریب کون لوگ ہیں؟ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان للہ
اہلین کہ اللہ کے بھی فیملی کے کچھ لوگ ہیں، اللہ کے گھر کے بھی کچھ افراد ہیں۔ حضرات صحابہ کو تعجب ہوا کہ اب تک تو ہم نے یہ سنا تھا کہ اللہ کا کوئی نہیں ہے، نہ اولاد ہے، نہ بیوی ہے، نہ ہمسر ہے، اللہ تو اکیلا ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اور آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے گھر کے لوگ ہیں۔ پوچھا من ہم یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے اللہ کے گھر کے کون لوگ ہیں، اللہ کی فیملی کے کون لوگ ہیں، اللہ کے نزدیک کون لوگ ہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ قرآن کریم کو پڑھتے ہیں، جو لوگ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، یہ لوگ اللہ کے نزدیک ہیں، اللہ کے قریب ہیں، اور یہی اللہ کے گھر والے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کے نزدیک وہی لوگ ہو سکتے ہیں کہ جن کی زبان ذکر الہی اور تلاوت قرآن سے تر و تازہ رہتی ہے، اور جو قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرتے ہیں، قرآن کریم کو پڑھتے نہیں ہیں، بلکہ سال کے سال دیکھتے ہیں کہ رمضان آئے گا تو دیکھ لیں گے، یا کسی کا انتقال ہو گیا تو دیکھ لیں گے، ایسے لوگوں کے دلوں کے اندر اللہ کا نور نہیں آتا ہے، وہ اللہ کے قریب نہیں ہو سکتے ہیں، وہ اللہ کی عبادت سے دور ہوتے ہیں۔ تو اس آیت میں کہا گیا کہ جو لوگ اللہ کے نزدیک ہیں وہ اللہ کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے ہیں، وَيُسَبِّحُونَهُ وہ اپنے رب کی حمد و ثنا کرتے رہتے ہیں، وَلَهُ يَسْجُدُونَ اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں، یعنی نمازوں سے غافل نہیں ہوتے ہیں۔ یہ سورہ اعراف کی آخری آیت ہے۔ اس آخری آیت کے اندر اللہ نے یہ ہمیں بتایا کہ آپ کا کام ہے اللہ کی عبادت کے اندر لگ جانا، اللہ کی عبادت سے غفلت نہ برتنا، اور اس کے آگے ہمہ وقت سجدہ ریز ہو جانا۔ اس لیے ہماری بھی ذمہ داری یہی ہونی چاہیے کہ ہم اپنے رب کی عبادت کریں، ہم اپنے رب کے لیے ذکر کریں، یہ ہمارے لیے فائدہ ہوگا، کسی اور کے لیے نہیں۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا اور یاد کیجئے آپ اپنے رب کو اپنے دل کے اندر تَضَرُّعًا وَخِيفًا گڑ گڑاتے ہوئے اور ڈرتے ہوئے، وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ اور یاد کیجئے آواز سے پکار سے کم کے اندر، بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ صبح کے وقت میں اور شام کے وقت میں، وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ اور بے خبر مت ہونا۔ إِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنِ عِبَادَتِهِ بلا شبہ وہ لوگ کہ جو اپنے رب کے نزدیک ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے ہیں اور اسی کی تسبیح پڑھتے ہیں، وَلَهُ يَسْجُدُونَ اور اسی کے لیے سجدہ کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ایک بات یہ یاد رکھیے گا، سورہ اعراف آج مکمل ہوئی ہے اور آخری آیتیں تھیں، اس کے اندر اللہ نے سجدہ ذکر کیا ہے۔ یہ آیت سجدہ بھی ہے جس کا حکم ہے کہ جس نے پڑھا اس کے اوپر بھی سجدہ کرنا واجب، اور جنہوں نے سنا ہے ان تمام کے اوپر بھی سجدہ واجب ہے۔ تو جتنے آپ بیٹھے ہوئے ہیں سب اس سجدے کو ادا کر لینا۔ قرآن کریم کی آیت ہم سب نے سماعت کی ہے، دعا کیجیے گا۔